اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام بیٹلز آف اسلام میں، جہاں ہم اسلام کی جنگوں پر گفتگو کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ شجاعت کے اعتبار سے بلکہ تاریخی اعتبار سے کہ کن زمین پر یہ جنگیں ہوئیں، ان کے کیا نتائج نکلے اور وہ کون سے صحابہ تھے جو نکھر کر ان جنگوں میں باہر آئے. آج جس جنگ کا ہم تذکرہ کریں گے وہ جنگ بدر ہے، اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ. آئیے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا اولاً آغا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بھی بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ آپ سے اس مسئلے پر بات چیت کر سکوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آغا. سب سے پہلے یہ کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر کوئی اس بات پر متفق ہے کہ آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس شخص کو، جس شخصیت کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے کہ اس کے لیے جنگ کا حکم آیا اور جنگ کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا؟ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن خود ہی کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنایا. لیکن آپ پیغمبر اسلام کی جتنی لڑائیاں ہیں تقریباً سبھی میں یہ بات پائیں گی کہ وہ دفاعی ہیں، ڈیفینسو ہیں. کہ جب آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ کاز کو بچائیں یا مسلمانوں کی جماعت کو بچائیں یا سینٹر کو بچائیں، تبھی وہ جنگیں سامنے آئی ہیں. جی، ورنہ آپ نے مکے میں بھی اتنی پریشانیاں برداشت کیں مگر لڑائی نہیں لڑی. کیا بات. مدینے میں آنے کے بعد بھی یہ لڑائی جو آپ نے جنگ بدر کی بات کی، جی، جو ہے ایک اصطلاح ہے عرب میں، یعنی اسلامی تاریخ میں غزوہ اور سریہ. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ خود موجود ہیں ایسی لڑائی میں، جی، جی، اور سریہ اسے کہا گیا ہے جس میں پیغمبر خود نہیں ہوتے تھے، اپنی کوئی نیابت میں، یعنی کسی کو بھیج دیتے تھے کہ 50-60 آدمی کہیں گئے ہیں، لوگوں نے حملہ کیا ہے، تو چھوٹی موٹی بات ہے تو آپ قبائل تھے ادھر ادھر کے، تو وہ سریہ کہلاتے تھے، جن کی تعداد کچھ 80 سے اوپر ہو جاتی ہے. یہ بڑی بڑی والی تو یہ غزوہ ہے جس میں آپ ہیں، باقی جس میں آپ موجود ہیں، خیبر ہے، خندق ہے، یہ سب غزوے میں آتی ہیں. تو یہ بھی بدر بھی غزوہ ہے جس کے اندر بدر، جی ہاں آپ موجود ہیں. اب اس کا جو سچویشن، اس کی پوائنٹ ہے، یہ مدینہ منورہ سے 75 میل کے فاصلے پر ہے جگہ. اس کو بدر، یہ میدان بدر اس لیے کہلاتا ہے کہ بدر نام کا کوئی آدمی تھا، اس نے ایک کنواں اس وہاں بنوایا تھا، جو موجود تھا اس وقت بھی موجود تھا، اسی لیے اس کا نام بدر ہو گیا تھا. اور چونکہ یہاں پر لڑائی ہوئی تو یہ جنگ بدر کہلائی. 75 میل مدینے سے باہر، اور مکے سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 225 مائلس ہے. مکے سے آنے والا 225 میل چل کے یہاں پر پہنچے گا. اس میں ہمارا ایک پوائنٹ ہے تو جو مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، سبھی کے لیے ہے کہ ایگریسر کون ہے، جو 225 میل چل کے آئے یا جو 75 میل چل کے نکلے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے. دوسری بات، بنی امیہ کے زمانے میں ساری تاریخ لکھی گئی. جی، تو اس تاریخ کے لکھنے میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مسلمانوں نے جو ابو سفیان ایک ٹریڈ ویج پر تھا، تجارتی سفر پر تھے، اور وہ سیریا سے سب لوگوں کا سر لے کے 50,000 دینار لے کے لوٹ رہا تھا یا شرفیاں، تو اس کو لوٹنے کے لیے یہ لوگ نکلے تھے. جی جی، بہت مشہور ہے. اور اس کو بنی امیہ نے چونکہ کہا ہے، بنی امیہ کے بادشاہ تھے، انہی کے زیادہ لوگ قتل ہوئے تھے، تو وہ اپنے سر پر سے الزام ٹالنے کے لیے سب ترکیبیں انہوں نے خود کو لگائی جاتی ہیں کہ انہوں نے لوٹنے کے لیے نکلے تھے، وہ تو پھر فوج آ گئی. تو پھر یہ ہے اصلی بات یہ تھی کہ ابو سفیان جب بھی رسول یہاں چلے آئے تو وہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے. کبھی چھوٹی موٹی یہ ان کے بھیڑ بکریاں پکڑ لے جاتے تھے یہاں مدینے کے باہر، یہ سب کرتے تھے حرکتیں. تو رسول اللہ نے ایسے جتھے بنائے تھے کہ بھئی کہ ضرورت پڑ جائے تو یہ پتہ چلا کہ ادھر سے فوج چل چکی ہے. خود قرآن نے کہا کہ بھئی تمہیں خبر دی گئی تھی، یعنی خبر یہ تھی کہ یا تو تمہیں وہ قافلہ مل جائے گا جو جس کے پاس مال ہے، اور یا یہ فوج مل جائے گی جو آ رہی ہے.
تو عام طور پر جو سمجھدار ٹائپ کے لوگ تھے وہ چاہتے یہی تھے کہ قافلہ مل جائے ان کو. اللہ نے نہیں کہا کہ ایسا ہوگا, وہ پروردگار کے علم میں تو سبھی چیزیں موجود. ادھر ابو سفیان کیا ہوا, اس نے راستہ واسطہ بدل کے وہ تو پہنچ گیا مکے, اور مگر مکے سے پہنچنے سے پہلے اس نے لوگوں سے کہلوایا کہ اپنے مال کو بچاؤ, ایک ہنگامہ کر دیا. اب وہ لوگ غصے میں سب ایک پروپیگنڈا کریٹ کر دیا. 1000 آدمی یعنی 900 سے لے کے 1000 کے بیچ میں, اچھا وہ سب مزاجن ویریئر تھے جو مکے والے تھے, جنگجو تھے, جیسے خالد وہی بنی ہاشم میں بھی تلواریں بنی ہاشم کی سبھی کی تھیں. تو وہ سب تیار ہو کے چلے, جس میں وہ جو تعداد لکھی گئی ہے کہ ان کے پاس 300 گھوڑے تھے, 700 اونٹ تھے جس کے اوپر وہ آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کے بعد آنے کے بعد وہ یہاں پہنچے تو وہ راستے میں تھے, تو اطلاعات کا کوئی نہ کوئی سسٹم تو رہا ہی ہوگا, یہاں آ گئی. تو رسول اللہ نے نکل کر کے کہ ایسی جگہ پر بھی کہ یہاں پر زیادہ مشکل ہے, آپ بدر تک آ گئے کہ یہ ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ تو لوٹنے کے لیے آئے تھے, وہ فوج آ گئی. اچھا اس نے اطلاع پہنچ گئی تھی کہ مال پہنچ گیا ہے, تو ان کو واپس ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ تو ایک تناتنی تھی, اور خاص طور سے اس وقت اس کی روح جو تھا وہ ابو جہل کہلاتا تھا, وہ اس کا نک نیم تھا, کیونکہ رسول اللہ کا نام ان لوگوں نے ابن ابی کبشہ رکھا ہوا تھا, تو مسلمان اس کو ابو جہل کہتے تھے, یعنی جہل کا باپ ہے وہ. اصلاً تو اس کا نام یہ نہیں تھا, ابو الحکم کہلاتا تھا وہ, لیکن وہ ابو جہل اس کا نک نیم ہو گیا تھا, اور آج بھی ابو جہل ہی ہے. جی, تو وہ سارے قریش وہ سب اکٹھا ہو کے آ گئے, اور ان کا خیال یہ تھا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سچویشن تھی اس جنگ میں, یعنی ساتھیوں کی, زیادہ تر لوگ وہ انصار مدینہ تھے. انصار مدینہ ان کا بزنس تھا کھیتی باڑی, یعنی ایک دوسری بات یہ بھیڑ بکری پالتے تھے, یعنی مطلب جیسے ہمارے ایگریکلچرسٹ ہوتے ہیں, کسان فارمرز یہ ہوتے ہیں. تو جو فارمرز اور کسان وغیرہ ہوتے ہیں, ان سے یہ امید کرنا کہ یہ بھی میدان میں آ کے جو ہے لڑائی لڑ لیں, یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. وہ تو ویریئر تھے, تو اس لیے یہ سچویشن ارائز کی. اچھا اسی لیے انہوں نے مانا بھی نہیں تھا جب وہ لڑنے کے لیے آئے تھے, اور یہ ہوا کہ نکلے جو شروع ہی میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چرواہوں سے لڑنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. اچھا, ہاں ہمارے برابر والوں کو بھیجو. جی, تو یہ سچویشن ارائز کی ہے جو تبری نے بھی لکھی. جی, تو حضرت پہنچ گئے وہاں پر, اور رات میں آپ نے قیام فرمایا اور بہت دعا کی اور یہ کیا, کیونکہ کوئی ریشیو نہیں بنا تھا. اب دیکھیے وہاں 300 گھوڑے تھے, جی, یہاں صرف 3 گھوڑے, 1:100 کا ریشیو. 8 تلواریں تھیں, 313 آدمی گئے تھے, مگر تلواریں 8 آدمی کی. زیادہ تر لوگوں کے پاس تیر کمان ہوا کرتا تھا, اور تیر کمان یہ لوگ وہ تھے نا ایگریکلچرسٹ تھے, تو مار بھگاؤ والی بات میں کوئی آئے تو بھیا لڑائی وڑائی نہیں, اس کو تیر سے مار کے جان لینے والا اور ویسے والا نہیں تھا. تو وہ کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی کہ جس کا مقابلہ. اچھا اگر یہی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوٹنے کے لیے گئے تھے, اس فوج کے ساتھ کوئی لوٹ سکتا ہے؟ 3 تلواریں آپ کے پاس ہیں, آپ ریشیو بتائیے. اب چلیے وہ ابو سفیان جو آ رہا تھا وہ اکیلا تھوڑی بیٹھا ہوا پلین پر چلا آ رہا تھا بھائی, اس کے ساتھ بھی جب بزنس کرنے گیا ہے 50,000 اشرفیوں کا مال لے کے آ رہا ہے, تو کتنے اونٹ ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے, وہ تو کافی ہوں گے جنگ کرنے کے لیے. مگر یہ لوگ پہنچے, اور وہ پوری سچویشن یہ ہوئی, صبح لڑائی شروع ہوئی. اب لڑائی شروع ہونے میں انہوں نے یہ کیا اسی موقع کے اوپر کہ وہ نکلا, اور وہ غصے میں تو سب تھے ہی. وہ عتبہ یا عتبہ جو بھی اس کا نام ہو, وہ تھا یہ جو ہندا جگر خارا ہے اس کا باپ تھا. اب اس سے یوں سمجھ لیں ہم لوگ رشتوں کو. تو اب ہندا جگر خارا جو ہے وہ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یزید کی دادی ہے. تو رشتے یہ پورا گھر سورج بنا ہوئی, خانہ تمام آفتابست. اس کا ایک بیٹا ولید تھا, وہ آیا. اس کا ایک بھائی تھا عتبہ کا. یہ تینوں پہلے نکلے. عرب کے اور ان کے قاعدے میں یہ بھی تھا کہ پہلے نکل کے کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے, جس سے پڑھی جاتی تھی. مبارز طلبی کرتے تھے. تو اس وقت رسول اللہ نے انصار میں سے 3 آدمیوں کو آگے بڑھایا, جو یہی کہ یہ نہ ہو کہ صاحب ہمیں کوئی سمجھا نہیں جا رہا ہے. تو وہ جو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم چرواہوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہماری برابر والوں کو. تو پھر حضرت رسول اللہ نے ان کو واپس بلایا. حضرت ان سے جناب حمزہ سے کہا کہ آپ جائیے, اور ان سے عبیدہ سے کہا, جو ان کے کزن تھے مگر بہت بزرگ تھے, ان سے کہا آپ جائیے, اور حضرت علی سے کہا تم جاؤ. تو آپ گئے, اور آپ نے جا کے وہاں کھڑے ہوئے. تو جناب حمزہ نے پوچھا
کہ ہم برابر ہیں, کہاں تم برابر ہو, کیا بات ہے, تم برابر ہو. تو ولید جو جوان تھا وہ حضرت علی کے مقابلے میں تھا, عتبہ جو تھا وہ جناب حمزہ کے مقابلے میں, اور اس کا بھائی جناب عبیدہ کے مقابلے میں. وہ بہت بزرگ تھے, تلوار چلی, وہ ایک ہی وار میں حضرت علی نے ولید کو ٹھنڈا کر دیا. ان کی تلوار تھی, اس نے عتبہ گر ختم ہو گیا. یہ دونوں میں ایسی چلی کہ دونوں زخمی ہو گئے, گر پڑے. مگر جب جیسے ہی یہ لوگ فارغ ہوئے, انہوں نے اس کو بھی مار کے ختم کیا اور ان کو لاد واد کے لائے زخمی حالت میں, جناب عتبہ کو لاد کے لائے. وہ اتنے رنجیدہ ہوئے جناب عتبہ کہ رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا میری قسمت میں شہادت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے آپ کی قسمت میں شہادت. چنانچہ بعد میں مدینے پہنچ کر کے, یعنی گھر پہنچ کر کے, وہ اسی جاں پر نہ ہو سکے اور شہید ہوئے. اب اس کے بعد پھر ان لوگوں نے حملہ کر دیا, سوچے تھوڑے سے تو لوگ ہیں ہی ہیں, بڑھیا دسان کر کے ختم کرو, سب کو مار ڈالو. اس میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فرشتوں سے مدد کی. جی بالکل, قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے فرشتوں سے مدد کی. پھر امیر المومنین کا وہ ہے کہ وہ اس طرح آپ نے جنگ فرمائی, جو پہلی لڑائی تھی آپ کی اور کسی نے دیکھی نہیں تھی. 70 لوگ قتل ہوئے مشرکین میں سے, وہ فوج جو سامنے سے آئی تھی, جس میں سے 35 حضرت علی نے قتل کر دیے تھے. ہاف آف اٹ خالی مولا کائنات, 35 حضرت علی نے مار ڈالے. تو اور 35 میں اور لشکر اسلام نے بہادری سے لڑنا شروع کیا. اور یہ حالانکہ وہ لڑنے والے, میں نے کہا نا کہ جب 8 تلواریں ہیں اور تلوار سے لڑائی ہو رہی ہے, تیر کمان, تو وہ کوئی ریشیو نہیں تھا. مگر وہ ہمت اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہوا کہ وہ پھر وہ پسپائی اختیار کرنے لگے اور بھگدڑ بچ گئی. ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا, اور بہت سی چیز یہ لوگ. اچھا بعض لوگ تو اس میں بڑے کارنامے ایسے ہوئے. امیہ ابن خلف ایک آدمی ہے جو ادھر سے آیا تھا. امیہ ابن خلف کا یہ تھا کہ وہ بہت ظالم آدمی تھا. اس کو عبد الرحمن ابن عوف, جن کا عشرہ مبشرہ میں بھی شمار ہوتا ہے, ان کی اس کی پرانی دوستی تھی. تو وہ امیہ ابن خلف نے دیکھا کہ کچھ زرہیں ورہیں ان کے ہاتھ میں, جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی. تو کہا کہ تم اس سے زیادہ میں تمہارے لیے امپورٹنٹ ہوں, یعنی مجھے تم اگر امان دلوا دو, معافی دلوا دو, تو مجھے پکڑ لو, چلو لے چلو. اس کا بیٹا علی نام کا تھا امیہ ابن خلف کا. یہ لوگ جا ہی رہے تھے, تو اس موقع کے اوپر وہ جیسے ہی جناب بلال نے دیکھا اس کو, یہ بہت ظلم کرتا تھا امیہ. اچھا, یعنی ان کو ان کے چلتا پتھر ان کے اوپر رکھتا تھا اور کہتا تھا اس کے خلاف کرو یہ, وہ بالکل وہ اگر وہ احد احد کہا کرتے تھے جناب بلال. تو جناب بلال نے کہا یہ کہاں سے بھاگا چلا جا رہا ہے, یہ راس الکفر ہے. راس الکفر یعنی ہیڈ آف دا کفر ہے, تو اب راس الکفر ہے. آپ نے کہا, انہوں نے کہا میں نے اسے پناہ دے دی ہے عبد الرحمن میں. ان کا کوئی پناہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا. اور تمام مسلمانوں کو انہوں نے للکارا, آواز دی, تمام مسلمان جمع ہو گئے. انہوں نے سب سے پہلے اس کو علی کو مار دیا جو اس کا بیٹا تھا. جب مارا تو وہ اس کا باپ ایسا چیخا کہ لوگوں نے کہا کہ ایسی چیخ تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں. یعنی مطلب جیسے پھر ان لوگوں نے امیہ کو بھی مار ڈالا, جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہماری زرہیں بھی گئیں جو چھوڑ کے ہم گئے تھے, اور جن کو ہم نے پناہ دی تھی وہ بھی نہیں بچی. پھر ابو جہل کو دیکھا گیا, ابو جہل کو, اور ابو جہل کو لوگوں نے, کئی لوگوں نے مل کے قتل کیا. اور اس کا عالم یہ تھا کہ مرتے مرتے یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا گردن اوپر سے کاٹنا, نیچے سے کاٹنا, تاکہ معلوم ہو سردار کی گردن ہے. تکبر کا یہ عالم تھا کہ سردار کی گردن جب رکھی جائے گردن تو معلوم ہو اونچی رہے سب. ہاں, تو ایک سچویشن یہ ہوئی کہ جس میں طریقے سے ستھراؤ ہو گیا. مشرکین کا بالکل تقریباً جو لیڈرز تھے ان کا خاتمہ ہو گیا بدر میں. ابو سفیان تو آیا نہیں تھا, مگر وہ ابو سفیان کے جو سسرے تھے, وہ سالہ جو تھا وہ مارا گیا, اس کا بھائی مارا گیا, اور یہ, اور ادھر ابو جہل کا خاتمہ ہوا, امیہ ابن خلف, یہ سب لوگ قتل ہو گئے. خطیب اکبر کہا کرتے تھے کہ ہندا کے خاندان پہ جھاڑو پھر گئی. ہاں بالکل, یہی تھا کہ وہ پورا جو مشرکین عرب کا پورا وہ تھا, اس کا صفائی ہو گیا. اور اس نے مسلمانوں کو ایک قوت و طاقت بخشی. اور اس کے اندر تو یہ ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ ویسے تو کوئی یہ مقابلہ نہیں تھا, اور کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ سوچ کے نہیں چلے گا کہ ہم اتنی کمزوری کے ساتھ کسی پر قبضہ کر لیں گے اور ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں. خود مسلمان بھی پریشان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے بار بار, اور یعنی یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں. لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ کامیابی جس وقت مسلمانوں کی نہ تعداد کے اعتبار سے تھی, نہ اسلحے کے اعتبار سے تھی, نہ سواریوں کے اعتبار سے تھی, اس کے باوجود ہوئی, نہ واریئرز کے اعتبار سے, واریئرز کے حساب سے تھی. یعنی وہ آخر میں جب واپس ہوئے تو یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے تھے کہ اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا,
مسلمانوں، بلکہ وہ یہ تھا کہ کون ہے اور کیسے ہے، سب باتیں ہوتی رہی، پھر ہم آئیں گے اور پھر لڑیں گے. وہ جیسے بچے کرکٹ وغیرہ میں ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کل سے میچ پھر ہوگا. تو یہ سچویشن ہم کو ملتی ہے. تو بدر ایک ایسی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جس کے اندر رسول اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس خیال کو قائم کروایا کہ دیکھو اصلاً اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی. یہ تصور ان کے، اور اس جنگ میں فتح اس لیے ضروری تھی کہ کانفیڈنس اگر بوسٹ ہونا تھا تو ہاں یہ تھا نا کہ ورنہ پھر وہ سبھی اس میں گھبرا جاتے اور پھر یہ ہوتا. وہ یہ نہیں کہ سب لوگ ڈرے بھی تھے، لوگ جی بالکل نیچرلی ہیومن بینگ ہیں، انہیں خوف ہونا بھی چاہیے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوتے تو شاید ہمیں بھی خوف ہو، دوسرے کو بھی ہو، یہ نہیں ہے تمام باتوں کے ساتھ. تو مگر یہ کہ پروردگار عالم نے، لیکن اس میں ایک بات آپ سے کہتا چلوں جی کہ کہیں کسی جگہ شریک ہو جانا ضروری نہیں کہ اس کی پوری اسپرٹ کو اور اس کی روح کو بھی آدمی اپنے اندر جذب کر لے، امبائب کر لے. اس میں ایک شخص ہے حاطب کا نام کا ہے، جو 3 ہجری میں شاید وہ تھا کہ مسلمان ہوا تھا، اور نہیں مطلب 3 سال سے آیا ہوا مدینے میں تھا، اس کا بیٹا بھی تھا. وہ ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ بیٹا زخمی ہو گیا تھا، مدینے لایا گیا. تو مدینے میں یہ کہتا تھا، وہ یہی کہا کرتا تھا کہ لوگوں نے بشارت دی تمہیں شہادت مبارک ہو، اس کو جوان کو. تو کہنے لگا کہ یہ سب کیا بیوقوفی باتیں کرتے، تم لوگوں نے بھڑکایا اور بڑھاپے میں مجھے اس جوان کا داغ دیا. تو مثلاً یہ ہے نا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی جنگ میں شریک ہوں تو سب لوگ. اسی طرح سے وہ ایک قزمان کا واقعہ ملتا ہے، قزمان نام کا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا تھا اپنی تلوار سے اس میں، لیکن لوگوں نے اس کی تعریف شروع کی. زخمی ہو گیا تھا تو کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے نہیں، اپنی قوم کی وجہ سے گیا تھا، میں بلا یہ سبق ہے. اب یہ تو اس نے یہ کہا، اور آخر میں ملتا یہ ہے کہ وہ آدمی جو تھا اس نے تیر سے اپنی، جب تکلیف بڑھی ہوگی تو اپنی شہرک کاٹ دی تیر سے، مر گیا، خودکشی کر لی. مگر بدر کا بدری صحابی ہے. تو یہ کسی جگہ کوئی پارٹیسپیٹ کر لینا نہیں بڑا کمال ہوتا ہے. اصلاً بات کمال کی یہ ہوتی ہے کہ اس اسپرٹ کو انسان جذب کر لے بالکل اپنے اندر. وہ نصرت کا جذبہ جب تک وہ نہیں ہے، یعنی دیکھیں تلوار سب جگہ چلتی ہے، کوئی بات نہیں. جب 2 آدمی لڑتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو نہ ہو، اتھیس لڑ رہے ہوں، تلوار چلتی ہے. اسلام کا جو جہاد بناتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے جان دینے اور جان لینے پر تیار ہے، کہ پروردگار کا معاملہ ہے، اس کی مرضی ہے، تو اگر میں مر جاتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں مار لوں گا تو بھی ٹھیک ہے. دنیا نظر جو ہے وہ اسی پہ رکھتی ہے کہ ہم جان لینے پہنچے ہیں، اس پہ نظر نہیں ہوتی کہ ہم جان دینے بھی تو پہنچے ہیں. یہی ہے کہ بھئی مرنا ہے مر جائیں گے، لیکن میدان میں ہمارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کفن باندھ کے آئے. یہ بات جیسے امیر المومنین نے جنگ صفین میں، جنگ جمل میں جناب محمد حنفیہ سے فرمایا تھا، جب علم دیا ان کو تو کہا اپنا سر اللہ کو عاریتاً دے دینا، یعنی تم اس کو اللہ کو دے دینا کہ اب تمہارا نہیں ہے، جب واپس کرے گا وہ تو دیکھا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو کے آگے بڑھو، ورنہ بھی ذرا سا بھی مصیبت ہوگی تو بھاگو گے. تو وہ اس لیے جب تک جان سے محبت رہے گی تب تک. ہاں بالکل. بدر گویا وہ جنگ ہوئی کہ جس کے اندر ایک اسلامی اسپرٹ جو تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی. بالکل جی. تو آغا اگر میں جیسے نقشہ تو آپ نے ایک بیان کر دیا، حالانکہ میرا اگلا سوال وہی ہونے والا تھا، لیکن گفتگو ماشاء اللہ فلو میں چلی. اور اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان خصوصی صحابہ کا یہاں پر ذکر کریں، خاص صحابہ کا جنہوں نے اپنے زبان سے رسول اللہ کو جو ہے وہ یوں کہا جائے کہ ساتھ دیا ہو، ان کو موٹیویٹ کیا ہو، یا اپنی تلواروں سے یا اپنے مال سے، کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ بہت بڑا الزام ہمارے پہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. نہیں، بہت سی شخصیات تھیں. ارے بھائی سوال یہ ہے کہ صحابہ میں جو ایک بات بتائیں جو قابل ذکر ہو، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو کیا وہ صحابی نہیں ہے جس نے رسول کو حالت ایمان میں دیکھا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایک صحابی تو جس نے دیکھا، اب اس میں بھی فضیلت اس کو ہوگی جو گود میں بیٹھا، اس کو فضیلت ہوگی جو کاندھے پر سوار ہوا، جس کے ہاتھ میں وہ تھی. تو آپ اگر خالی اسی بنیاد پر دیکھیے تو وہ جناب حمزہ تھے، جناب شہید ہوئی عبیدہ کی، جناب عبیدہ کی شہادت ہوئی ہے. ان تمام لوگوں کو دیکھیں، اور بہت سے لوگ شہید ہوئے. تو اس اعتبار سے یہ پوری ایک اسپرٹ ہے جس میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بہت
کارہائے نمایاں بھی انجام دیے ہیں، یہ ماننا پڑتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ جن میں کون لوگ تھے اور کیا تھے. 313 آدمی جو اس وقت اویلیبل ہوئے، جو گئے اور انہوں نے میدان میں، ان کی عظمت مانی جاتی ہے اور خیال کیا جائے. یہاں تک کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے اصحاب کی تعداد بھی 313 ہوگی. البتہ یہ بھی ملتا ہے کہ 313 ہیں جنہوں نے اسلام کو زندگی دی. ہاں نہیں، وہ 313 شہرت ہو گئی ہے. بعض ہسٹریز میں 300 سے کچھ اوپر 310 بھی آیا ہے. تو اس لیے یہ بالکل ایگزیکٹلی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر یہ سچویشن ہے. جی، تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس جنگ کا پھر نتیجہ کیا نکلا، کہ نتیجے میں کیا حالات پیدا ہوئے؟ دیکھیں، نتیجہ ہم اگر نکالیں تو ایک تو ان کے دماغ سے، اب یہ سب جو واپس گیا تھا لشکر جو لوٹ کے گیا، جی، تو اس کی حالت یہ تھی کہ جب لوگوں کو تو انداز خیال ہی نہیں تھا. اتنے بڑے جنگجو اور سردار جو پہلے پہنچا تھا، جو سب سے پہلے آدمی پہنچا، تو وہ بتاتا تھا کہ وہ مان لیجیے کہ ابو جہل مار ڈالا گیا، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، بھاگا ہے. یعنی جو اونٹ پر آیا تھا، خبر لے کے گیا تھا، جو بڑے بڑے سرداروں کو بتاتا تھا تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ارے وہ مار دیے گئے. ایک ہنگامہ تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. اور وہ لوگ ایک ایک کا نام لے کے پوچھتے تھے، وہ کہتے وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا. تو اس کو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، جنگ میں اس کو بدحواسی چھا گئی ہے اور بھاگا ہے. یہ بعد میں سب پورا لشکر لٹا پٹا پہنچا ہے تو تب اندازہ ہوا. تو ان لوگوں نے اب انتقاماً یہ کیا کہ وہ ایک یعنی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن نہیں بنائیں گے، کوئی روئے گا نہیں. مکے میں یہ ہوا کہ اگر روئیں گے تو انتقام کے جذبات ہمارے ختم ہو جائیں گے، ہم کو تو اگلے سال جا کر کے انتقام دینا، ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو اس میں بہت ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک دن ایک عورت جس کا بیٹا مارا گیا تھا، وہ مطلب نیچرل ہے ماں کی وجہ سے، اگر آدمی کو رونے سے کچھ نہ کچھ وہ ہو جاتی ہے، ریلیف ہو جاتی ہے، جو آج بھی ہے. اسی لیے جو نہیں روتے ہیں ان کو رلایا جاتا ہے کہ بھائی. تو وہ کسی کا اونٹ کھو گیا تھا، وہ عورت رو رہی تھی، تو اس نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کیا قریش اب تیار ہو گئے رونے، پتا کہ میں اپنے بیٹے کو روں. تو تھوڑی دیر بعد آیا کہ نہیں، وہ فلاں آدمی اونٹ کو رو رہا ہے یا اس کا اونٹ کھو گیا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس سے ہمارے بیٹے سے بہتر تو اونٹ ہی ہے کہ کم سے کم اس کو رویا جا سکتا ہے، میرا بیٹا جو ہے میں اس کو نہیں رو سکتی. تو یہ جذبات ان کے انتقامی تھے جو وہاں تھے. لیکن اس سے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ مطلب وہاں جائیں گے اور چرواہے ہیں ان میں آپس میں اوس و خزرج ہیں اور یہودیوں کو ہم لڑا دیں گے. تو وہ ان کا جو یعنی محاورتاً کہیں تو لوہا جو ہے وہ رسول اللہ کا مان لیا. ہاں، یہ ان کو یہ لگا نہیں، اگر نہ بھی مانا ہو تو یہ نہیں تھا کہ اٹ از این ایزی ٹاسک. یہ اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا. پہلے جب وہ کہتے چرواہوں سے کہاں بلایا ہے اور فلاں کون آیا ہے، اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے. جی، تو یہ ایک فائدہ ہوا کہ اسلام کا جو ہم کہیں کہ ایک سکہ تھا کم سے کم ان کے دل پر بیٹھا، کیسا ہو سکتا ہے. پھر جیسے حضرت علی کا جو کارنامہ ہے کہ آپ نے اتنی زبردست جنگ کی اور ہے، اس سے ان لوگوں کی ہمت شکستہ ہو گئی کہ موجود تو ہی ہیں، تو جوان ہیں، یہ ہیں. ہاں، یہ سب فوائد پہلی اس لڑائی سے حاصل ہوئے ہیں. بالکل بالکل. اور کون سے عظیم صحابہ تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے؟ اس میں مسلمانوں میں شہید ہونے والوں میں 14 آدمی تھے. اچھا، ہماری طرف زیادہ لوگوں کا نہیں. ہاں نہیں، 14 آدمی ادھر تھے، 70 ادھر تھے، یعنی 5 ٹائمز وہ لوگ قتل کیے گئے. تو اس میں 14 آدمی جو شہید ہوئے تھے زیادہ تر انصار کے افراد تھے، یا یہی جیسے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، انہی سب کو ملا کے شہادت ہوئی تھی. مگر یہ کہ وہ 14 کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے جن کو جو شہید ہوئے ہیں. اب زخم کسی کے آ گیا ہو، یہ ہو گیا، تو وہ تو عرب میں جہاد میں ہوتا ہی تھا، وہ ٹھیک ہو گئے، لوگ جہاں پہنچ کے یوں ہو جاتا تھا. تو یہ لڑائی جو ہے بدر کی وہ 17 رمضان کو ہوئی تھی، یعنی 2 ہجری، اسی وقت. اچھا، اسی دن ختم ہو گئی. کوئی بھی لڑائی اسلام کی لمبی نہیں چلی، بہت زیادہ دن نہیں چلی. صرف وہ صفین میں کہ امیر المومنین نے اس کے بھی کازز ہیں کہ کیوں آپ نے 40 دنوں اس دن. جنگ خندق بھی شاید کچھ دن چلی. جنگ خندق میں تو وہ ادھر آ ہی نہیں پاتے تھے، تو وہ مطلب یوں کہیں کہ محاصرہ وہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے. ہاں، اسٹارٹ نہیں ہوئی، جو ہوئی تو اسی سمجھیے اسی وقت ختم ہو گئی، یہ ہو گیا. جی، تو بالآخر آغا
رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ ہر لمحہ ہمارے لیے ایک درس ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب جنگ کے میدان میں تو درس نہیں ہے, درس یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے زمانے میں ہم جنگ بدر سے اگر رسول کے صحابہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں یا ان کے محب کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں تو ہمارے لیے کیا درس ملتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ مانا جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بالکل. آپ کا جو حکم ہے وہ قابل اطاعت ہے. آپ کے اعتماد کو دیکھ لیا جائے, جبکہ پیغمبر جنگ میں لڑتے نہیں تھے, تلوار نہیں اٹھاتے تھے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ رحمت للعالمین ہیں, جنگ نہیں فرمائی آپ نے, تو یعنی تلوار نہیں چلائی. یہ دفاع کی بات دوسری ہے کہ جس وقت کسی لڑائی میں کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ, مگر آپ نے مارا نہیں, قتل نہیں کیا اس طریقے سے. تو کہنا یہ ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو یہ بھی ایک اندازہ ہوا کہ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں کہ یہ مولانا صاحب خالی ان کو نماز پڑھانا آتی ہے, مگر اس کو مینیور کرنا, کہاں رہیں گے, کس وقت کھڑے ہوں گے, کس کو بھیجیں گے, کس کو بلائیں گے, یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ بدر میں جب پہنچ گئے تھے 16 رمضان کی شام تھی, کی رات تھی, وہ بدلی چھائی ہوئی تھی. تو بلکہ اس میں بھی حضرت علی کا بہت بڑا یہ کارنامہ ہے کہ 16 رمضان پانی نہیں, پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں, کنواں تھا, رات اندھیری رات تھی. تو وہ اندھیری رات میں امیرالمومنین کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ. تو آپ اچھا وہ پانی اس وقت وہ نہیں تھا سسٹم کے مشکی اس نے کھینچ کے بھرا جائے, نہیں, ہاں اس میں اترنا پڑتا تھا کنویں میں, یعنی جیسے اس میں کھانچے بنے ہوتے تھے, اتر کے جاتے تھے, اور اس میں آپ تشریف لے گئے اور اس کے بعد پانی لے کے چلے. تو بڑی زبردست آندھی آئی, پھر آندھی آئی 3 مرتبہ. جب آئے تو رسول اللہ نے پوچھا, اس پر وہ آپ مفاتی میں ابھی آپ کو قصیدہ سید حمیری کا مل جائے گا, سید حمیری نے قصیدہ کہا ہے. تو 3 مرتبہ جب رکے تو وہ کہنے لگے, رسول اللہ نے پوچھا کہ کتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ میں چلا تو 3 مرتبہ آندھی آئی. تو کہا تمہیں معلوم ہے کیوں آئی؟ حضرت علی کبھی نہیں کہتے ہاں معلوم ہے, کہتے تھے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, یعنی میں جو بتاؤں اس سے بہتر ہے. تو رسول اللہ نے کہا جب تم پانی بھر کے چلے تو پہلے جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہیں سلام کرنے آئے, سبحان اللہ, پھر تمہیں پھر وہ میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ سلام کرنے کے لیے آئے, پھر اسرافیل تمہیں 1000 3000. تو سید حمیری نے کہا ہے کہ جس کو 3003 فرشتے ایک مشک پانی لانے پر سلام کرنے کے لیے آتے ہوں اس کی کیا شان بیان کی جائے. تو یہ ہے. اور وہ میں نے کبھی مجلس میں کہا تھا کہ اسرائیل اس لیے نہیں آئے کہ صبح آنا ہے, تو صبح کی تیاری کر رہے تھے کہ جب علی تلوار چلائیں تو میں چلوں. تو یعنی یہ کیفیت تھی جس میں آپ نے وہاں پر پہلے کاوش کی, پھر رات میں بارش ہونے لگی جس میں حوض میں پانی بھر گیا جو رسول اللہ نے بنوا دیا تھا. ان کے پاس پانی نہیں تھا, وہ مار پانی کے لیے اور جنگیں کرنے لگے اور لڑنے لگے, اور سب وہ تھا رسول اللہ کے پاس. تو ساری اسٹریٹجک جتنی وہ تھی رسول اللہ نے بنائی تھی بدر میں. جی ہاں, یہ نہیں تھا کہ وہ بس یوں ہی گئے چلے گئے اور لڑنے لگے. تو یعنی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حجت خدا کے اوپر اندھا یقین رکھا جائے. ہاں نہیں, اندھا کیوں, بس جب ایک مرتبہ اس کو حجت خدا مان لیا گیا تو اس کا مطلب یہ بھی مان لیا گیا کہ وہ ہم سے بہتر ہے اور اس کا ہاٹ لائن سے کنیکشن ہے. یعنی اپنی عقل نہ چلائی جائے, اب اس میں عقل کی گنجائش ہی نہیں باقی بچتی ہے کہ جب وہ اللہ کا رسول ہے تو جو کہہ رہا ہے اسی بات کو ماننا ہے. جو اب اسی لیے جو لوگ نہیں مانتے ان کی غلطی مانی جاتی ہے کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں. تو جہاں پر بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا آپ کا, گفتگو الحمدللہ بہت اچھی رہی. انشاءاللہ آپ کو ہم پھر سے زحمت دیں گے اگلے ایپیسوڈ کے لیے, تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ جنگ بدر کے اعتبار سے, جہاں مولانا صاحب نے ایک بہت اچھا نقشہ ہمارے لیے تیار کیا تاکہ چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اور پڑھنے میں وہ لطف شاید نہیں آتا ہے جو سننے میں اور اس چیز کو سامنے سے سمجھنے میں آتا ہے. اسی لیے اس مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اگلی جنگ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ کو بنے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.